بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 28 کہ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمانا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل ارأیتم یعنی کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمان، کہ اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، اور رحمان یا پھر ہم پر وہ رحم کرے، فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم۔ لیکن بات یہ ہے کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اب اس آیت پر ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا خبر دے ڈالی ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کافر اور مسلمان میں اس میں فرق بتایا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم مکہ کے مشرکین کو، کافروں کو دیکھتے ہیں، یا ہم اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئیں ان کی قوموں کے کافروں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں، منکرین کو دیکھتے ہیں، معاہدین کو دیکھتے ہیں، تو سب کے سب ہمیں ایک طرح سے نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے کہ سب کے سب متکبر، مغرور، ضدی، اناد ان میں بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اس دنیا کے کامیاب ترین انسان وہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو اس دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، اور وہ ڈھیل کیا ہے؟ وہ ان کی عیش و عشرت، ان کی حکومت، ان کی سیاست میں کامیابی، اور ان کو دنیا کی فیسلٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی رکھی ہے۔ بے شمار ان کے پاس دولت ہے، بنگلے ہیں، گھر ہیں، زمینیں ہیں، فارم ہاؤس ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کو دیکھیں، یا پھر اس کے بعد لگاتار اب تک اس زمانے کے اور پھر قیامت تک کے کافروں کو بھی دیکھ لیں گے۔ سارے کے سارے جو کافر ہیں، اللہ کے جو منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی حدود کو نہیں مانتے، اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں ان کے پیغامات کو نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، ان سب کی حالت تقریباً ایک جیسی ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عیش و عشرت دنیا کی دی ہوئی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے، اس آیت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ تو ہمارا رحمان، ہمارا خدا جو بھی سلوک کرے گا سو کرے گا، ہم مسلمان ہیں، لیکن کافر جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے تو کوئی چوائس نہیں ہے، تمہیں کون بچائے گا؟ تو یہ بات آپ دیکھیں، اب تھوڑی اس طرح بھی سمجھیں کہ یاد رکھیں کہ جو دوست اور دشمن کا معاملہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ دوست کو انسان جو ہے وہ ہر چیز میں ٹوکتا ہے، اسے صحیح راستہ بتاتا ہے، اس کو جو ہے وہ برائیوں سے روکنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبی کی سنتوں پر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش میں تو لگے ہیں نا، اور وہ مانتے ہیں یہ تمام کچھ، تو یاد رکھیں ایسے تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ نے انہیں اپنا ولی کہا ہے۔ تو دوست کے لیے انسان کبھی برا نہیں سوچ سکتا۔ آپ کے ساتھ ایک دوست اور دشمن ہو، آپ دوست کو اچھا مشورہ دیں گے، دشمن کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو دوست ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چھوٹی چھوٹی سزائیں، آزمائشیں، بیماریاں، اس طرح کی بہت ساری آزمائشوں سے جب اللہ گزارتا ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بار، ان کا بوجھ، جو برڈن ہے آخرت کے لیے، وہ ہلکا ہو جائے۔
کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کا بھلا چاہتا ہے، تو وہ اس دنیا میں آزمائشوں میں بھی پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں، کبھی بیماری سے آزماتے ہیں، کبھی کسی لاس میں، بزنس میں لاس، کبھی کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی بھی طرح کے لاس جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے جو دوست ہیں۔ انسان جو بھی دیکھیں استاد ہوگا وہ اپنے شاگردوں کا بھلا ہی چاہے گا، جو والدین ہیں وہ اپنے اولاد کا بھلا ہی چاہیں گے، وہ کبھی ان کو جو ہے وہ برا نہیں چاہیں گے۔ اولاد پہ ایک ماں یا باپ سختی اگر کریں گے تو اس لیے ہی کریں گے کہ یہ آگے جا کے اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو دنیا میں آزماتا ہے، تو تاکہ آخرت میں جو ہے وہ فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، کیونکہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ انسان نہیں سہ سکے گا۔ تو یہ جو کافر ہیں، یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی عیش و عشرت دی ہے، ہم دولت مند ہیں، ہم سردار ہیں، ہم رئیس ہیں، تو جس طرح ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح ہم آخرت میں بھی اللہ کے پیارے لاڈلے ہی ہوں گے۔ یہ جو غلط فہمی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی آنکھوں اور دلوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے، تاکہ وہ دیکھیں نا بھئی اس دنیا میں عیش و عشرت تم کر لو جتنی بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری ایک اور طریقے سے بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کی میں تشریح آپ کو جو ہے وہ اس طرح بتاتی ہوں کہ مسلمان وہ والے جو گناہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جنہوں نے کیا، دوسروں کے حق مارے ہیں، امانت میں خیانتیں کی ہیں، قتل بھی کیے ہیں، یا کوئی اور گناہ ہے اس دنیا میں کیے جس کی ان کو آخر سزا تو بھگتنی پڑے گی، جو بھی گناہ وہ حساب دینا پڑے گا، جس کے آپ کے سر پر حساب آتا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، پھر اس کی سزا جو ہے وہ سہنی پڑے گی۔ اس سزا میں وہ مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے اپنی سزا بھگتنے کے لیے۔ اس طرح جب یہ جو مسلمان ہیں اور جو کافر ہیں جب دوزخ میں رہتے جائیں گے، واللہ عالم کتنی مدت، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر وہ کافر ایک دن کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، تم تو بڑا اللہ کا نام لیا کرتے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو اللہ کے پیغمبروں کو اور اللہ کو اور قیامت کو ایمان رکھتے تھے، پھر دیکھو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، تم بھی آگ میں جل رہے ہو، ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں۔ تب پھر جو مسلمان ہیں جس امید سے آنکھیں اوپر کر کے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پہ رحم آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا اور کہے گا کہ جاؤ فرشتوں، ان تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دو، انہیں لے آؤ کہ انہوں جو ہے وہ میرا کلمہ پڑھتے تھے، میرا نام لیتے تھے، مجھے مانتے تھے، میرے نبی کو مانتے تھے۔ پھر جب ان کو لایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کافر کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہی اللہ کے نبی سے کہلایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ جو ہم ہیں، مسلمان ہیں، ہم پہ ہمارا رب جو ہے وہ رحم کرے یا ہم کو کوئی سزا دے، جو بھی ہے ہمیں ہلاک کرے، ہمیں آباد کرے، ہمیں جنت میں دے، ہمیں کوئی سزا دے، جو بھی ہے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ انہیں کہو کہ کافروں تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے لیے تو صرف اور صرف فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تمہارے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس بات یہ ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے یہ کہ جب تم دیکھو کہ کسی کافر کو بہت ڈھیل دی جا رہی ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی آزمایا نہیں جا رہا، اس کے لیے آسانیاں ہی کی جا رہی ہیں، اور وہ کاروبار میں بھی کامیاب ہے، سیاست میں بھی کامیاب ہے، حکمرانی میں بھی کامیاب ہے، اور ہر طریقے سے وہ کامیابی حاصل کر رہا ہے، دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس کو ڈھیل دے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی کو ڈھیل دی جاتی ہے اس کے بعد جو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اچانک سڈنلی جو اس کو پکڑا جاتا ہے وہ بڑی سخت پکڑ جو ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، جو انہیں ڈھیل دی جاتی ہے نا، وہ صرف ان کے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے اس ڈھیل سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیش میں ہیں، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور پھر انہیں جو ہے وہ بڑا دردناک جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک سال پورا گزر گیا اور مجھے بخار نہیں ہوا، تو میں ڈر گیا اور میں رونے لگا کہ میرا رب کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا. تو مسلمانوں پر، اپنے پیاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائشیں ڈالتا ہے وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ آخرت پر جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو بھار ہے وہ ہلکا کیا جائے اور ہمیں وہاں پر سرخرو کیا جائے، وہاں پر ہمیں کامیابی سے نوازا جائے. کیونکہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے، یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. بہرحال یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ جتنی بھی کوئی اس دنیا کی عیش و عشرت حاصل کر لے، جتنی بھی، وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں سوئی ڈالے اور اس پر جتنا پانی لگ جائے، اتنی اس نے اس دنیا کی جو ہے وہ عیش کر لی. تو باقی جو ہے کامیابی وہ صرف اور صرف آخرت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، آیتوں کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.